السلام علیکم سامعین، 5 ذی قعدہ اور 14 مئی ہیں۔ آج کی خبروں کی شروعات دارالعلوم دیوبند کے شعبہ تجوید کے استاد قاری محمد یوسف دامت برکاتہم کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ دراصل رات میں مغربی اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے گاؤں تاولی کے دارالعلوم حسینیہ میں بخاری شریف کا آغاز ہوا ہے، افتتاح ہوا ہے، یہیں قاری موصوف کی تلاوت ہوئی ہے۔ ہم یہ رپورٹ کی ایک جھلک پیش کر رہے ہیں۔ شروع میں ہم دعا پیش کریں گے مرشد اعظم حضرت مولانا سید بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم کی، پھر ہم خطاب پیش کریں گے جو بخاری شریف کا اصل ہے دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا فرید الدین قاسمی دامت برکاتہم۔ دوسرا خطاب ہے مفتی محمد اشتیاق استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ پھر ایک خطاب ہے مولانا ممشاد علی بلاسپوری۔ پھر ایک خطاب ہے مولانا ناظر حسین سانجک۔ اب آپ ایک تفصیل رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ یہاں آخر میں ادارے کے محتمم مفتی عبدالصمد قاسمی نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ماشاء وبه قال حدثنا الحميدي وبه قال حدثنا سفيان وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم الطيبي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او شاء امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کتاب کا پورا نام ہے بخاری ہم کہتے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ تعریف ہو جاتا ہے۔ کتاب کا پورا نام معلوم ہے، پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ۔ الجامع جامع اس لیے جامع کہا گیا کہ آپ انواع ہیں، یہ آپ انواع سب کے سب اس کتاب کے اندر
سب کے سب اس کے بعد کرنا موجود نہیں. ایجوکیشن، آداب، تفسیر، عقائد، فقہ، اسرار، احکام، منع، یا جامع. اس لیے جامع یہ ساری چیزیں سیاح بھی موجود، ادب بھی موجود، تفسیر بھی موجود. خود امام بخاری جب کوئی باب قائم کرتے تھے تو اس کے لیے آیت کریمہ اور اس آیت سے دعوت. اسی طریقے سے جب حدیث آتی ہے اس حدیث کے مطابق آیت لا کر کے تفسیر اور مستقل کتاب تفسیر. امام نے مستقل کتاب تفسیر لکھائی. کسی کے ساتھ معلومات یہ تمام جامع ہے جو کتاب. اب شیئر آپ دیکھیے آپ نے ہدایت جب کتاب شیئر شروع ہوتی ہے کتاب شیئر کرنے کے بعد کرتے باب آداب کیا ہے؟ زندگی کے آداب، گھریلو زندگی کے آداب کیا ہے؟ ایک استاد اور شاگرد کے درمیان آداب کس طرح ہوتے ہیں؟ اس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، کھانے پینے کے آداب ہیں. ہر ایک کے ساتھ اسی طریقے سے فرمایا آداب. پھر اس کے بعد تفسیر، پھر اس کے بعد عقائد. عقائد میں اگر ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں اور اعمال میں کمی ہو جائے انشاءاللہ. لیکن عقائد میں کوئی نقص رہ جائے، عقائد میں کمی رہ جائے تو کی کمزوری ممکن ہے کہ جب بارش ہوتی تو بعض لوگ شکریہ کریں کہ 1270 پیسے بارش ہوئی تو بارش کی نسبت 75 کی طرف کر دی. اگر یہ نہیں ایک مشیت اللہ کی مشیت سے بارش ہوئی، اللہ چاہتا ہے بارش ہوئی تب بارش ہوگی، تب نہیں ہوگی اللہ کے. یہ بارش بھی ہوتی ہے اللہ کی خوشی آتی ہے اللہ کی. تو ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بارش کا تعلق مقدس سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی کیا کیا. اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک چیز اور ہم لوگ تعبیر دیتے ہیں، لوگ لیتے تو دعا پڑھنے کو تیار نہیں تو تعبیر حقیقی سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے ایک موقع پر عمرہ کے لیے حاضر ہوئی اور ایک اس کے اور کیا بالکل اس کی یاد ہے کہ یہ ہے تعبیر مؤثر حقیقی مؤثر حقیقی
کسی چیز کے اندر آپ کے اندر چلانے کی صلاحیت اللہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی ضرور یہ کہ کسی چیز کے اندر تاثیر ہوتی ہے تاثیر مل جائے گی دوا ہے شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ دوا شفا نہیں سکتی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتے کسی الیار اس لیے مثبت کتاب مثبت ہے سنتم مرفوع مرفوع تو سلم ہے مرسل بھی نہیں جیسے لیکن امام بخاری کا حدیث مرسل کو بھی نہیں لیا مسلم یہ چیز کامیا جامع ہے مسند ہے کسی طریقے صحیح اب یہ امام اس کا نام رکھا سنن کبریٰ امیر رملہ کے سامنے تو امیر رملہ نے کہا کیا اس میں تمام روایات صحیح ہے؟ امام نے فرمایا تو فرمایا مجھے ایسا مجموعہ عطا فرما دیجیے اس میں تمام احادیث پھر حضرت کی تدریس ہے اب یہ ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے سوال اتباع اور سوال تو امام نسائی رحمۃ اللہ جب امام نسائی جب وہ سنن سے لیکن ایک بات ہے وہ کیا ہے کہ امام بخاری ولم استطع جمع الصحيح كله کہ میں نے اس کے اندر ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے جو صحیح ہے پھر کہتے ہیں میں تمام احادیث صحیحات اپنی کتاب میں جمع نہ اس لیے اس کتاب کے اندر کتنی روایات ہیں سب سے کم لیکن تمام صحیح روایات نہیں جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اب کہتے ہیں کس بخاری میں اب دوسری کتاب کو یہ جن میں ہے کہ اس کتاب میں کتنی روایات ہیں وہ سب صحیح لیکن تمام روایات صحیحات تمام روایات صحیحات اس کے علاوہ بھی اور روایات خود صحیح صحیح معلوم ہے یہ معلوم ہے لیکن طبقہ مثبت یہ ہے کہ صرف بخاری مسلم کو صحیح اور یہ بیان قائد کرنے کے خواہش کی جو بات ہے یہ تفصیل عقائد اب اس کے بعد جب فتنتوں کی جمع اس دنیا کے اندر کیسے کیسے فتنے پڑے فتنے جنم لیتے تمام چیزوں کرتے لیکن بات یہ ہے کہ فتنہ رہتا ہے افراد جو کرتے ہیں ٹھیک ہے بلا شبہ آپ کی میری بولی کے ضرور کوئی شک نہیں لیکن ہم ہی کیوں سمجھ جاتے ہیں اس بات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اس کا رشتہ ہم نہ بنے اس فتنہ کو برپا کرنے والے ہم نہ بنے اس فتنہ کے وجود آنے کا سبب ہم نہ بنے
کی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فتن کے بعد اشعار مانو علامات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علامات آپ نے مشکات شریف اخبرنی الاسلام آپ نے فرمایا اس کا عیسائی کو نہیں مقصود ہوا اس کے تو سب سے بڑی کہ باندھی اپنی ملکہ کو جنم دے اللہ کے مقدسی نے اپنے وقت میں بڑی توجیہات لیکن آج کے زمانے میں ان تمام توجیہات نہیں ہمیں کرنی بیٹی ماں پر حکومت کرے بہو ساس پر حکومت کرے علامات یہ اشراف نماز مصروف روزے کے کیا کام اس کے بعد منافق آپ کے دل کے اندر لوافے میں تمام صحابہ کے منافق ہے خلفائے راشدین کے منافق الگ الگ نام ہے اور دوسرے تمام صحابہ اثر اور خاندان کے بنا قبائل کے بنا یہ کتاب ان تمام چیزوں کی جامع ہے اس لیے تمام یہ آٹھوں فرما کی جمع کر کے سامنے کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ طلباء تصریف یہ درس دیا اس لیے آپ اپنی نیت درست کریں اخلاص نہیں جب نیت صحیح ہوگی تو ثمرات اچھے اگر نیت صحیح نہیں ہوگی حدیث پڑھیے تو حدیث محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ اس لیے بڑے بزرگ نے کہا ہے کہ رشتے نبی میں بڑھتا نہیں آتا ہے اگر اس کے نبی نے حدیث پڑھیں اور اگر اس پڑھیں گے اللہ تعالیٰ خود کو اس سے نبی عطا فرمائے تاکہ اللہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا آواز آتا ہے زمین والوں کو رحم کرو آسمان والوں کو رحم کرو یہ حدیث شریف کی مسلسل کی اولویت کی تعریف کرتی ہے اور سارے محدثین جب حدیث شریف کا سبق کرتے ہیں تو اسی حدیث شریف سے شروع کرتے ہیں آج ماشاءاللہ مدرسہ حسینیہ کابلی کا افتتاح ہو رہا ہے
تعلیمی آغاز ہے اور آج نواز شریف کی پہلی حدیث حضرت مولانا فرید الدین صاحب نے پڑھائی ماشاءاللہ مسجد میں رونق کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی، طلبا کو دیکھ کر کے خوشی ہوئی، اور یہ جو بات میں نے کی تھی کہ مدرسہ میں تعلق لگا ہوا ہے تو اسے افسوس ہو رہا تھا، لیکن یہاں کی رونق کو دیکھ کر کے، یہاں کے شہر کے معززین کو شہید ہو کر کے دیکھ کر کے، اور یہاں کے اساتذہ کرام کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، مسرت ہوئی کہ الحمدللہ تعلیم کا آغاز بڑے جوشر و احتشام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہر عزادار اور سادہ کو ہمیشہ قائم رکھیں اور بڑا بڑا رکھیں۔ حضرت نبی رحمت اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور یہ ادارہ مدتوں سے خدمات انجام دے رہا ہے، غالباً 70 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لگایا ہوا پودا شجر سادہ ہو گیا ہے، کہاں یہ مکہ تھا اور وہاں آج مہمان حدیث شریف کی تعلیم ہو رہی ہے اور مکہ کی تعلیم ہو رہی ہے، اور یہاں کے مولوی حضرت مولانا عبدالصمد صاحب ماشاءاللہ کافی محنت سے کام کر رہے ہیں، زمانے سے میں انہیں جانتا ہوں اور یہاں کے اساتذہ کرام کو بھی جانتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہاں اپنے اساتذہ کو نظر رکھی شہید احمد صاحب کی شیخ الحدیث مدرسی طالب علم کے ساتھ یہاں آیا اور یہاں بخاری شریف کا آغاز ہوا تھا اور مدرسوں سے رونق ماشاءاللہ بحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرمائے۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس زمین پر اللہ کی عظمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر خصوصی طور پر نازل ہوتے ہیں، تو یہ بھی بنتی رہتی ہے کہ جہاں اللہ کے کلام کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کے شام کے ساتھ اور مدت کے ساتھ اور کے ساتھ دکھا ہو رہا ہے، میں امید کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ بحال رکھیں۔ اسی کے لیے میں آپ کے سامنے دعا کرا اللہ تعالیٰ کی اجتماع کو قبول فرمائیں اور یہاں پر بنی ہوئی بخاری شریف کے افتتاح کے موقع سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں اور ہماری شرکت کو قبول فرمائیں، ارادوں کو قبول فرمائیں، مراسم کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم جن کی ضروری ہوئی ہے، حضرت نے کلمہ سے یہ کرنا ہے پوچھا تو اور
غلط بھی ہو سکتا ہو، جہالت بھی ہو سکتا ہو، ایک حال ہوتا ہے